بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلح حدیبیہ فتح مبین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے دب کر صلح کی اور ان کی ساری باتیں مان لی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں اس کی نہ کوئی بات سنتا اور نہ مانتا۔ آپ نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور جو مسلمان نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے درمیان جو معاملہ تھا لوگ اسے سمجھ نہ سکے۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ اپنی ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقرر کردہ وقت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سہیل بن عمرو قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی اونٹنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی سہیل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ نامے میں لکھے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔